قبلہ جو بی بی کے مشہور القاب ہیں، تاریخ میں کتب میں بہت سارے القاب ملتے ہیں اور ایک لقب ملتا ہے فاطمہ۔ قبلہ ایک تو یہ بتائیں کہ بی بی کا اصل نام کیا ہے اور القاب کے حوالے سے کیا کیا ہمارے پاس تاریخ میں روایات ملتی ہیں؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودعفیہ، رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم والعن من عاداہم من الاولین والآخرین من الجن والانس۔ سب سے پہلے میں ممنون و متشکر ہوں والعصر ٹی وی چینل کا اور برادران اور مسئولین کا جو بی بی طیبہ طاہرہ مخدومہ عالمیان کی شہادت کے موقع پر قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد المصفی نجفی مدہ ذلہ العالی کے فرمان کے مطابق عالمی عشرہ عزائے فاطمیہ جو منایا جا رہا ہے، اور اس مناسبت پر جو برادران ایک بہترین کردار جو ہے وہ آقازادی کے حضور اور آپ کے فضائل اور مصائب کے حوالے سے دنیا انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک کردار ادا کر رہے، تو اس حوالے سے میں برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینل میں دعوت دی اور ہمیں کچھ عرائض بیان کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ جی بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں سے ایک نام فاطمہ ہے، تو چھٹے لال ولایت نے امام صادق علیہ السلام نے آقازادی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق بیان فرمایا کہ لی جدتی 9 اسماء، میری جدہ طاہرہ کے 9 اسماء گرامی ہیں، جن میں اولین نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، اور پھر صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو آقازادی کو فاطمہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بے شک، بہت ضروری ہے اس راز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے۔ اس حوالے سے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ سوال کیا گیا جی بے شک کہ یا رسول اللہ لما سمیت ابنتک فاطمہ، سبحان اللہ، کہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ بے شک، تو آپ نے اس کے جواب میں 3-4 ارشاد فرمائے۔ جی بے شک، فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبیہا عن النار۔ سبحان اللہ، اور میں یہ بیان کرنا چاہوں کہ فاطمہ جو ہے مادہ فطم سے مشتق ہے، بے شک بے شک اور فطم کے معنی ہے چھڑانا، بے شک، اور رسول خدا نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لأن اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبیہا عن النار، اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کی ذریت اولاد کو، فاطمہ کے محبین کو جہنم کی آگ سے دور رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اعداء فاطمہ حبہا، بے شک، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو دشمنان فاطمہ ہیں وہ محبت زہرا سے دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر فرمایا سبحان اللہ، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن الخلق فاطمہ معرفتہ، واہ 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 واہ، اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو مخلوق خدا ہے، خلق خدا ہے، وہ فاطمہ کی معرفت سے قاصر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عظمت و بزرگی اور شرف اور کمال تاریخ انسانیت میں صرف حضرت زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور کیا عزت و شرف ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، سید المرسلین ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو نبوتیں اور رسالتیں ملی، سبحان اللہ، تو وہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے صدقے ملی۔ بے شک، تو یعنی آپ سید الانبیاء ہیں اور مصدق انبیاء ہیں، اور تمام انبیاء پر لازم و واجب ہے کہ آپ کا احترام کریں۔ سبحان اللہ، صحیح، تو جس یعنی 1.25 لاکھ کی
انبیاء کی اگر محفل ہو اور وہاں نبی اعظم تشریف لے آئیں سبحان تو اللہ، سارے انبیاء پر واجب ہے کہ وہ نبی اعظم کے تعظیم استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جس نبی کے استقبال کے لیے 1.25 انبیاء کھڑے ہو جاتے تھے، اس نبی کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ بی بی زہرا جب بھی تشریف لاتی تھی رسول خدا ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت بی بی سبحان اللہ، اور شرف و بزرگی سبحان اللہ، سیدہ کا یہ عالم ہے کہ خود رسول خدا آپ کی، اس لیے کہ خود رسول نے فرمایا کہ لأن الخلق فوت من معرفت، سبحان اللہ، مخلوق خدا تو معرفت فاطمہ سے قاصر ہے، لیکن رسول تو جانتے ہیں نا کہ معرفت سیدہ کیا ہے، سبحان اللہ، عظمت سیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور جو معصومین علیہ السلام کے جو اس پیرے میں جو فرامین ہیں، بے شک، بے شک، اس میں امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد کان سلام اللہ علیہ مفروضۃ تعالی جمیع الخلق من الجن والانس سبحان اللہ، والطیر والوحوش، میری جدہ طاہرہ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ کی تمام مخلوقات پر واجب ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبحان مخلوقات چاہے وہ انسانوں سے ہو، چاہے جنوں سے ہو، چاہے طیور سے ہو، چاہے سب پر واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امال محمد نحن حجت اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت علینا، سبحان اللہ، سبحان امال محمد مخلوق خدا پر حجت ہے اور کائنات میں ہم پر حضرت زہرا حجت ہے، حجت ہیں، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ حجت ہے۔ سبحان اللہ، اور امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لی اسوۃ لابنۃ رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے لیے رسول کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ اسوہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عظمت بی بی ہے، سبحان تو اس لیے بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے کہ بی بی کو اور بی بی کی ذریت کو اور بی بی کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے، خود بی بی کا فرمان یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح کہ بسم اللہ، بی بی کا فرمان یہ ہے کہ قیامت کے دن جو میرے بیٹے حسین کے جو عزادار ہوں گے میں فاطمہ ان کو جہنم کی آگ سے چھڑاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ بھی کیا عظمت و بزرگی ہے بی بی کے مظلوم بیٹے حسین کے عزاداروں کی کہ جن کی شفاعت کے لیے خود بی بی نے وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، اور ایک مشہور قبلہ لقب بھی ہے شافعہ روز محشر، سبحان اللہ، سبحان شافع اللہ، روز جزا شافع، اس میں بھی یہ پوری ایک حدیث ہے کہ جب آقا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، ظہور پر نور ہوا، سبحان اللہ، اور نبی کریم جب آقا زادی زہرا کے گھر میں تشریف لائے بے شک، اور ایک مرتبہ آقا حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور بے شک، چومنا شروع کیا تو سبحان اللہ، روایات بتلاتی ہیں علامہ جعفر شوستری جو بے شک، اتنے بڑے فقیہ تھے جو نجف کی دنیا میں مراجع عظام کے درمیان مجالس پڑھا کرتے تھے جبکہ خود بھی مرجع تھے، سبحان اللہ، صاحب رسالہ عملیہ تھے، بہت خوب، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ جب آقا حسین کی تشریف آوری ہوئی اور رسول خدا جب اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں تشریف فرما ہوئے تو نزل جبریل ما الف قبیل من الملائکہ، سبحان اللہ، کہ جبریل امین جو 1000 قبیل ملائکہ کے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان یحنی من اللہ الی رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی طرف سے رسول خدا کو آقا حسین کی آمد پر ہدیہ تبریک پیش۔ سبحان اللہ، قبلہ یہ بھی وضاحت کر دیجئے ہمارے ناظرین، کیونکہ آپ نے 1000 قبیل کا کہا کہ جبریل امین جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جبریل 1000 قبیل ملائکہ کا ساتھ لے گئے، تو اس سے مراد قبلہ کیا ہے؟ ایک قبیل میں اس کی جو تشریح تعبیر کی، ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے، سبحان اللہ، تو 1000 کو اگر 10 لاکھ پر تقسیم کریں بہت خوب قبلہ، تو یہ اربوں کے حساب سے سبحان فرشتے اللہ، بنتے ہیں، سبحان تو اللہ کی طرف سے اربوں اللہ کے حساب سے فرشتے آئے، اللہ ان یحنی من اللہ الی رسول اللہ، کے رسول خدا کی خدمت میں اللہ کی طرف سے ہدیہ تبریک و تہنیت، اور جبریل امین نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ نے اتنے عرب فرشتے میرے ساتھ بھیجے سبحان ہیں اللہ، اور میں آپ کی، اور جہاں یہ خبر بیان کی تہنیت کی تبریک کی، وہاں آقا حسین کی شہادت کی خبر جب پہنچائی کہ آپ کے اسی نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، بے شک، اور پھر بی بی زہرا روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے سے آنسو نکل رہے بے ہیں، شک، بے شک، تو میں نے پوچھا کہ یا ابا لما یبکی، بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، سبب کیوں کیا ہے؟ رو رہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جبریل امین جب 1000 قبیل ملائکہ کے لے کر نازل ہوئے اور جہاں اس بیٹے کی آمد پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کیا گیا، وہاں جو ہے وہ اس بیٹے کی خبر شہادت دی اور تسلیت اور تعزیت بھی پیش کی، جی، بے شک، بے شک، تو وہاں جو روایات بتلاتی ہیں فبقت بکاء شدیدہ، تو بی بی نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا، روئی۔ اللہ کل حال وہ مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ شافع روز جزا بی بی سبحان اللہ، خود وعدہ فرمایا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹا زہرا، یہ ہمارے اس نواسے کو اور میرے اس آپ کے بیٹے کو اور میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو بی بی زہرا نے پوچھا یا ابتا متی یکون علی ذالک، یہ ہمارے بیٹے کو کب شہید کیا جائے گا؟ تو
تو رسول خدا نے فرمایا فی زمان خال منی و منک و من علی، ایک ایسے وقت میں کہ جب میں بھی نہیں ہوں گا اور زہرا تو بھی نہیں ہوگی اور علی بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. پھر بی بی زہرا نے بلند آواز سے رونا شروع کیا اور پھر یہ پوچھا کہ یا بتا جب یہ عالم ہوگا کہ آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوں گے، فمن یبقی علیہ فمن یلتزم باقامت العزال، پھر کون ہوگا جو میرے بیٹے حسین پر روئے گا، کون ہوگا جو میرے بیٹے حسین کی عزاداری کو قائم کرے گا. سبحان اللہ. تو رسول خدا نے فرمایا زہرا اللہ قوم کو خلق کرے گا جس کے مرد اور عورتیں میرے بیٹے حسین پر رہیں. سبحان اللہ. فضا یاتی یوم القیامہ، اور جب قیامت کا دن آئے گا انا اشفع وانت تشفع، سبحان اللہ. میں بھی شفاعت کروں گا اور زہرا تو نے بھی شفاعت. سبحان اللہ. تو اس وقت بی بی نے کہا کہ یا بتا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اچھا کہ اور کوئی شفاعت کرے نہ کرے لیکن میں زہرا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی شفاعت نہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاداروں کی جو شفاعت کی ذمہ داری ہے وہ خود سیدہ سلام اللہ علیہ نے لی ہے. بالکل. شافعہ روز جزا، شافعہ روز محشر. قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ مخلوق خدا ان کی معرفت سے قاصر ہے، یعنی مخلوق میں یہ جرت نہیں کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی حقیقی معرفت حاصل کرے. اور قبلہ وہ ایک تاریخی واقعہ پروگرام کے پہلے حصے میں علامہ صاحب بھی تشریف فرما تھے اور انہوں نے خطبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر روشنی ڈالی. تو وہ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے بی بی نے جہاں معرفت خداوندی، معرفت رسول اور اس کے علاوہ جہاں پر امامت کے حوالے سے بی بی نے ذکر کیا، اور وہاں پر قبلہ بی بی نے احکام شریعہ کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک اگر آپ کچھ پیغام پہنچانا چاہیں. جی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ فدق ہے وہ بہت ہی مشہور معروف ہے اور بہت تفصیلات پر مشتمل ہے، جس میں معرفت توحید، معرفت نبوت، معرفت امامت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی، جہاں بی بی نے بہت سارے معارف اسلام کی حقیقت اور فلسفہ بیان کیا. وہاں احکام شرعیہ کی بھی بی بی نے وضاحت فرمائی. اور وہاں مسلمانوں کے دربار میں بی بی نے یہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کیوں فرض کیا؟ بے شک. لما فرض اللہ الایمان، اللہ نے ایمان کو کیوں فرض کیا؟ لما فرض اللہ صلاۃ، اللہ نے نماز کو کیوں فرض کیا؟ لما فرض اللہ الصیام، اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ لما فرض اللہ الحج، اللہ نے فرض کو کیوں، حج کو فرض کیا؟ جب دیکھا کہ سکوت طاری ہو گیا اور کوئی فلسفہ احکام شرعیہ پر روشنی نہیں ڈال سکتا اور نہ ڈال رہے اور خاموشی طاری ہے، تو بی بی نے خود جواب دیے، بیان فرمایا کہ میں رسول کی بیٹی میں تمہیں بیان کرتی ہوں کہ اللہ نے ایمان کو کیوں فرض کیا. اب بی بی نے جو ارشادات فرمائے، خطبہ جو آپ کا خطبہ، اس خطبے کے جو الفاظ ہیں آپ نے احکام شرعیہ کے حوالے سے گفتگو کی، تو میں صرف انہیں اسی حد تک رہوں گا کہ جو احکام شرعیہ کے حوالے سے بی بی کے پاکیزہ جملے ہیں اور پاکیزہ فرامین ہیں. بیان فرمایا کہ فرض اللہ الایمان تطہیر من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم شرک سے پاک رہ سکو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقیناً جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہے. بے شک. مشرک نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیتا ہے، اور جب مومن ہے یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لا رہا ہے اور انبیاء کی نبوت پر ایمان لا رہا ہے، ائمہ کی امامت و ولایت پر ایمان لا رہا ہے، تو وہ مشرک نہیں ہے. اور جہنم جو مشرک کے لیے ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ فرض اللہ الایمان تطہیر من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے فرض کیا تاکہ وہ شرک سے لوگ پاک رہ سکیں. پھر فرمایا فرض اللہ صلاۃ تنزیہ عن الکبر. سبحان اللہ. تو بی بی نے نماز کو اس لیے اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم تکبر سے محفوظ رہ. سبحان اللہ. اب نماز جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے اور کثرت سے قرآن مجید میں اور احادیث نبوی، احادیث اہل بیت میں جس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کے ایک ایک جو عمل ہے، جو اس کا رکن ہے، اس میں فلسفہ ہے. یہ اللہ اکبر یعنی اللہ کی کبریائی کا جو سلسلہ ہے، اور پھر قیام ہے، اور پھر جو سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے، اور پھر دوسری سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع جھکنا ہے، پھر سجود جھکنا ہے، پھر تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب ہے، موالات ہے. تو یہ جو عبد کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا وہ عرفان رکھتا ہو کہ میرا کوئی معبود ہے جس کے سامنے مجھے جھکنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں عبد ہوں. سبحان اللہ. اور مجھے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مجھے میری مقصد تخلیق عبادت ہے. سبحان اللہ. اور عبادت کے لیے معبود کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اور جس معبود کی عبادت کی جائے گی
اس کا عرفان ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے سامنے جھکنا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور جو فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ جی جی، تو اس کا عرفان، جس طرح قبلہ آپ نے فرمایا کہ عرفان بہت ضروری ہے معبود کا عبادت کے لیے۔ جی جی، قبلہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ جب ہم ابھی میں قرآن، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ تو یعنی جو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم تکبر سے محفوظ۔ اب یقیناً جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو پھر وہ تکبر آپ میں نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، بے شک، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میرا کوئی معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، بے شک، میرا کوئی رازق ہے، میں اس کا مرزوق ہوں، میرا کوئی مالک ہے، میں اس کا مملوک ہوں، میرا کوئی ہائی ہے جس نے مجھے ہائی بنایا اور میں ممات کے عالم میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سارے سلسلے جو نماز کے متعلق بھی، پھر بی بی نے روزے کے متعلق بھی فرمایا، فرض اللہ الصیام تثبیت للاخلاص۔ سبحان اللہ، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے مخلص کون ہے۔ اچھا، اب دیکھیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی اجازت دینے والا ہوں۔ اب یہ چونکہ پورے دن میں اس کا ہوتا ہے کہ وہ صوم کے عالم سے گزرے، روزے کے عالم سے گزرے، مفترات سے وہ محفوظ رہے، لیکن اس میں ریاکاری کے بہت زیادہ چانس ہے۔ بے شک ہیں، ایک آدمی جو روزے میں نہیں ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں میں روزے میں ہوں، ہمیں کیا پتا کہ بھئی روزے میں ہے، لیکن بندہ بندے کے سامنے تو یہ کہہ سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ریاکاری سکتا ہے، لیکن جو خالق ہے اس کے سامنے اگر وہ روزے میں نہیں ہے تو خالق کے علم ہے کہ وہ روزے میں ہے۔ اس لیے بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ وہ تم میں سے یہ پہچان سکے کہ تم میں سے مخلص کون ہے اور کون مخلص کون ہے، کون حکم خداوندی کے مطابق روزہ رکھ رہا ہے اور کون نہیں رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فلسفہ بی بی نے بہت خوب۔ پھر فرمایا کہ والحج تشہیدا للدین، اچھا، بی بی نے حج کو اس لیے واجب کر دیا تاکہ دین کی وضاحت ہو جائے۔ واہ 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 واہ، دین اب دیکھیں نا، حج جو ہے وہ ایک بیت ہے، خانہ کعبہ ہے، ان اول بیت وضع للناس، پورا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، خانہ کعبہ ہے اور اس میں حج ہے، للہ علی الناس حج البیت، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس بیت کا حج واجب ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، تم میں سے جو مستطیع ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، جو صاحب استطاعت، ان پر حج واجب ہے۔ لیکن وہاں پر کیا جا کر صرف جب وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے؟ نہیں، وہاں جناب مناسک حج ہیں، واجبات ہیں، اور ان تمام چیزوں سے عہدہ بنا ہونا ضروری ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ جناب حجر اسود شروع ہوگا، حجر اسود ختم ہوگا، پھر 2 رکعت نماز طواف ہے، پھر صفا مروہ میں سعی ہے۔ حضرت سعی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ جب مکہ کے سرزمین پر آپ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں پر جو ہے وہ کلاخ پہاڑیاں تھیں، آج بھی وہاں کلاخ پہاڑیاں موجود ہیں۔ تو وہاں پر جب حضرت ابراہیم السلام نے خیمہ لگایا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جو وعد و نصیحت کی جاتے تھے، تو خود ابراہیم السلام نے بیان فرمایا کہ رب انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، خدا میں ایک ایسی وادی میں سکونت پذیر ہوں جہاں غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی سرسبزہ نہیں ہے، کوئی اس طرح۔ تو وہ اس مقام پر حضرت اسماعیل جو بچپنے کے عالم میں تھے اور ماں کا دودھ خشک ہوا، اور حضرت ہاجرہ جو ہے جب دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ معصوم بیٹا ہے اور نبی ہے اور وہ پیاس کی شدت میں ہے، تو آپ نے پانی کی تلاش میں سعی یعنی کوشش کرنا، تو آپ نے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں 7 چکر لگائے، اور ادھر جاتی تھی تو مامتا کا دل تڑپتا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ کس کیفیت میں ہے، اور پھر ادھر آتی تھی تو پیاس دیکھتی تھی، تو وہ 7 چکر لگائے، تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کے اس فعل کو قیامت تک کے لیے مناسک حج کا حصہ بنا دیا، جو بھی حج کرے۔ پھر ایک فلسفہ ہے، پھر جناب وہ عرفات کے میدان میں جناب جا کر آپ نے وقوف کرنا ہے، اور پھر جناب مینا کے میدان میں جا کر آپ نے قربانی کرنی ہے، اور پھر وہاں پر جا کر آپ نے وہ شیاطین جو ہیں ان کو آپ نے سنگریزے مارنے ہیں، رمی جمرات کرنے ہیں۔ اب اس ایک میں فلسفہ ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے تو تواغیت کو نہیں ماننا ہے، تاغوت کو نہیں ماننا ہے، تواغیت جمع تاغوت کی ہے، یعنی ان کو نہیں ماننا ہے، لہذا وہاں براءت ضروری ہے، یعنی آپ نے ثابت کرنا ہے پتھر مار کے کہ میرا ان شیاطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، تولا بھی اور تبرہ بھی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو بی بی نے فرمایا کہ جو حج ہے یہ اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ تشہیدا للدین، دین کی وضاحت ہو جائے، خالق ہے، خالق ہے، گھر ہے، اور اس میں حج ہے، اور حج کے یہ سلسلے مناسک حج یہ ہے، اور جب وہاں سے
لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو بہت ساری عرفان کی باتیں، بہت ساری معرفت کی باتیں، بہت ساری جو جہاں اپنے اپنے ممالک میں یا اپنے اپنے سماج اور معاشرے میں جو بہت ساری کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، دین کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں، تو جب واپس آتا ہے تو بہت ساری معلومات لے کر آتا ہے اور بہت ساری معرفت کے سلسلے لے کر آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس کی جو عبادت ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ ایک عجیب نہج پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا اسی خطبہ میں، سبحان اللہ، وَجَعَلَ إِمَامَتَنَا أَمَانٌ لِلتَّفْرِقَةِ، اللہ نے ہماری اہل بیت نبوہ کی جو امامت واجب قرار دی ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ تم فرقہ ہونے سے محفوظ رہ سکو۔ واہ 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 واہ، آج دنیا میں تفرقہ بازی ہے سبحان اللہ، سبحان اور لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر رسول کے بعد اہل بیت نبوہ کی اطاعت جو ہے کر لیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ حدیث امامت سے جو ہے مربوط، امامت و امان التفرقہ، اگر امامت کے مقرر ہو جاتے، امامت کے اس خطوط پر چلتے، تو آج یہ تفرقہ بازی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بی بی نے فرمایا کہ وَطَاعَتُنَا نِظَامٌ لِلْمِلَّةِ، اچھا، ہم اہل بیت نبوہ کی جو اطاعت ہے، اس کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا تاکہ ملت میں ایک نظام پیدا ہو جائے، نظام بن جائے، سبحان، نظام امامت، نظام الہی، سبحان، نظام الہی جو جس حقیقت سے میں نظام الہی ہے، الہی ہے، بے شک، یعنی بے شک، نظام الہی میں کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت ہے، اور وہ صاحبان امر مولا علی سے لے کر امام زمان تک یہ اہل بیت نبوہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور لوگ اگر ان کی اطاعت میں آتے تو پھر ملت میں ایک نظام قائم ہو بے جائے۔ شک، بے شک، بے شک، دیکھیں نہیں، اللہ کی آج لوگ اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم بیان فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اور نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، حکیم الصلاۃ، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے حکیم الصلاۃ نماز کرو، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام تم روزہ رکھو، حج کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے للناس حج البیت۔ یہ جتنی دین کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، عقائد کی، تو اللہ کا حکم ہے، تو جہاں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، وہاں اللہ نے یہ بھی تو بیان فرمایا کہ میری اطاعت کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور میرے رسول کے بعد ان کے بعد صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے، سبحان اللہ، جو طیب ہوں گے، طاہر ہوں گے، معصوم ہوں گے، راسخون فی العلم ہوں گے، اہل ذکر ہوں گے، اور جن کی مودت واجب ہے اور جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ منظور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پورے خطبہ ہے اور اس خطبے میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔